برطانوی راج میں ہندوستان کا صوبہ پنجاب بے شمار مذاہب کی اماجگاہ اور مذہبی مناظروں کا اکھاڑا بن چکا تھا۔ اس صوبہ میں مسلمان، ہندو اور سکھ کثرت سے آباد تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سوامی دیانند سرسوتی نے 1875 میں آریہ سماج کی تحریک کی بنیاد رکھی تاکہ ان لوگوں کو دوبارہ ہندو مذہب میں شامل کیا جا سکے جو ہندو مت کو چھوڑ چکے تھے۔ ان کی تحریک شدت پسندی کے حق میں نہیں تھی۔ 1883 میں سوامی دیانند کی وفات کے بعد اس کے 3 شاگرد گرودت، پنڈت لیکھ رام اور لالا منشی رام نے آریہ سماج کے عقائد کی تشکیل اور ان کی ترویج میں نہایت بنیادی کردار ادا کیا۔ مختصر یہ کہ پھر تاریخ نے اس اہم موڑ پر آریہ سماج کو ایک شدت پسند تنظیم میں بدلتے ہوئے دیکھا۔ بعد ازاں پنڈت لیکھ رام جو کہ اس مذہبی شدت پسند تنظیم کا سربراہ مقرر ہوا، اس نے اسلام کی شدید مخالفت کو اپنی توجہات کا مرکز بنایا۔ آہستہ آہستہ تقریر اور تحریر میں لیکھ رام نے اسلام پر پے در پے حملے اس کی پہچان بن گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے، سخت بے باکی سے گند اچھالنے گندہ دہن لیکھ رام کو دعوت دی کہ وہ قادیان آئے اور آپ کے ہاں چند دن قیام کرے تاکہ اس کے اعتراضات کا مدلل جواب اسے دیا جا سکے۔ چنانچہ لیکھ رام نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے نشان نمائی کا مطالبہ کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ بھی اپنے پرمیشر سے ہندو مذہب کے حق میں نشان نمائی کے لیے درخواست کر رہا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں لیکھ رام کے تمام اعتراضات کا جواب دیا، وہاں آپ نے لیکھ رام کے اس چیلنج کو بھی قبول فرمایا۔ لیکھ رام نے پیشگوئی کی کہ پیشگوئی کی تاریخ سے 3 برس کے اندر اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیضہ کی وبا سے وفات پا جائیں گے، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیشگوئی کی کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ لیکھ رام 6 سال کی میعاد کے اندر اندر جبکہ یہ پیشگوئی عوام الناس تک پہنچ جائے، عید کے روز اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ لیکھ رام تمام مذہبی جماعتوں میں اپنی شعلہ بیانی اور شدت زبانی کے باعث مشہور تھا۔ تقریر و تحریر میں اس کی طرف سے الفاظ کا چناؤ تمام مسلمانوں کے لیے نہایت تکلیف کا موجب تھا، گو کہ اس کی گندہ دہنی نے مسلمان حلقوں میں غصہ اور رنج کی ایک لہر پیدا کر ڈالی، مگر ان کی طرف سے معقول طریق پر احتجاج کی کمی تھی۔ لیکھ رام اور اس کے متبعین کی طرف سے اسلام اور بانی اسلام کے خلاف کی جانے والی ہرزہ سرائی کا جواب مسلمان یا تو گالیوں سے دیتے یا جبر و تشدد کی آڑ لیتے۔ اخبارات مسلسل مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کی صورتحال کو محفوظ کرتے رہے۔ آریہ سماج کے اسلام اور بانی اسلام کے خلاف گندہ دہنی پر معقول طریق احتجاج صرف اور صرف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی طرف سے سامنے آیا، جن کے اسلام کے بطل جلیل ہونے سے کسی کو کوئی شک نہ تھا۔ آپ کی پہلی معرکۃ الآراء تصنیف براہین احمدیہ منظر عام پر آئی، جس میں آپ نے نہایت احسن طریق پر اسلام کے خلاف دیگر مذاہب خصوصاً آریہ سماج کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات کا مفصل جواب دیا۔ مسلمانوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تصنیف کا والہانہ انداز میں خیر مقدم کیا، جو اس بات کو ضروری سمجھتے تھے کہ ایسے اعتراضات کا سیر حاصل جواب دیا جائے، مگر اس کتاب نے ہندوؤں اور عیسائیوں کی صفوں میں فکر مندی کی لہر دوڑا دی۔ دلائل کی روح سے لاجواب ہونے کے بعد ان ہر 2 مذاہب کے پیروکاروں نے اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کا کھلا محاذ چھیڑ دیا۔ لیکھ رام گندہ دہنی اور ہرزہ سرائی کے لحاظ سے اسلام کی دشمنی میں تمام مخالفوں سے سبقت لے گیا اور نہایت تحقیر امیز کلمات سے اسلام کی مخالفت میں مصروف عمل ہو گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے ایک عظیم الشان پیشگوئی کی گئی، جو 20 فروری 1993 کو شائع ہوئی۔ آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہاماً یہ خبر دی گئی کہ اگر لیکھ رام
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی اور فتنہ پرداز گفتگو سے باز نہ آیا تو اس پر ایک دردناک عذاب نازل ہوگا جو کہ ہر لحاظ سے نہایت تکلیف دہ ہوگا۔ ایک اور پیش گوئی جو کہ آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے موصول ہوئی وہ یہ تھی کہ 6 سال کے اندر اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ نے الہام الہی کے تحت پیش گوئی کی میعاد مقرر کی، جس میں اس پیش گوئی کا پورا ہو جانا لازم ٹھہرایا وہ عید کا دن ہوگا۔ جب لیکھ رام نے اپنے انجام کو پہنچنا تھا، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بد زبانی اور بد عملی سے باز آ جائے، اسی طرح آپ نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ لیکھ رام کی موت کسی بیماری یا وبا کا نتیجہ نہ ہوگی، بلکہ اس کی وجہ اور نتیجہ دونوں ہی اپنی نوعیت کے لحاظ سے پرہیبت اور خارق عادت ہوں گے۔ پنڈت لیکھ رام اپنی بدگوئی بد زبانی سے باز نہ آیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی بد زبانی جاری رکھی۔ ظلم کی وہ آگ جو لیکھ رام نے خود بھڑکائی تھی اور اس کو اپنی گندہ دہنی انات سے ہوا دی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی کی صداقت کے لیے راہ ہموار کرتی چلی گئی۔ 1897 میں پنجاب کے مسلمانوں نے مورخہ 6 مارچ کو عید کا تہوار منایا۔ لاہور کی گلیوں میں خوشی اور تمکنت کی لہر دوڑ رہی تھی اور لیکھ رام وچھو والی گلی اندرون لاہور میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ آج وہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ کمرے میں اکیلا موجود تھا جو کہ کئی ہفتوں سے اس سے سنسکرت سیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی اور اس کی ماں گھر کے صحن میں اس کے کمرے کے باہر موجود تھیں۔ صبح کی خاموشی یکدم ایک ہولناک چیخ سے ٹوٹی۔ پریشانی اور تعجب کی حالت میں لیکھ رام کی ماں اور اس کی بیوی کمرے میں دوڑ کر پہنچی تو انہوں نے لیکھ رام کو خون میں لت پت پایا۔ اس کے پیٹ میں خنجر کا وار کیا گیا تھا اور وہ اپنی انتڑیوں کو باہر آنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قاتل جس نے شاگرد کا روپ دھار کر لیکھ رام کا کام تمام کر ڈالا تھا، کہیں بھی ڈھونڈنے میں نہ آتا تھا۔ لیکھ رام کی والدہ اور بیوی نے بھی گواہی دی کہ کمرے سے باہر کوئی بھی نہ آیا تھا اور اس کے علاوہ گھر سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ لیکھ رام نے اپنے بستر مرگ پر اپنی موت کا سبب اسی طالب علم کو قرار دیا جو کہ اس کے پاس پاک اور پوتر ہونے کی غرض سے حاضر ہوا تھا۔ اس بیان کی تصدیق اس کی ماں اور بیوی دونوں نے کی۔ آغاز سے ہی لیکھ رام کے قتل کے واقعات حیران کن اور خارق عادت شمار کیے جا رہے تھے۔ مقامی اخباروں نے بیان دیے کہ قاتل کا تعلق سناتن دھرم سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس مذہب کے عقائد مسلسل لیکھ رام کی طعن و تشنیع اور گندہ دہنی کا نشانہ بنتے چلے آ رہے تھے۔ بعض اخبارات میں یہ بیانات بھی دیے گئے کیونکہ وہ برہنہ حالت میں آخری وقت میں پایا گیا تھا، چنانچہ اس کا قتل کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات کا نتیجہ بھی ہو سکتا تھا اور اس کا قاتل اس عورت کا رشتہ دار تھا۔ یہ بات نہایت حیران کن ہے کہ اس شخص کے نام کا جو کہ لیکھ رام کے پاس مسلسل 3 ہفتے تک پڑھنے آتا رہا اور کئی روز تک اس کے ساتھ رہا، لیکھ رام کے دوستوں اور رشتہ داروں کو علم تک نہ تھا۔ لیکھ رام کی ہلاکت کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا اعلان فرمایا اور اظہار افسوس کیا کہ کاش لیکھ رام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندہ دہنی سے باز آ جاتا اور اس طرح خدا کے عذاب سے بچ جاتا۔